أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि सूरत ताहा आयत नंबर 57 टिल 61 हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أجئتنا قال عجئتنا قال أجئتنا قال عجئتنا لتخرجنا لتخرجنا من أرضنا من أرضنا بسحرك يا موسى بسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال عجئتنا لتخرجنا من أرضنا يا موسى فلنأتينك 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 بسحر مثله بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك وبينك موعدا لا نخلفه موعدا لا نخلفه موعدا لا نخلفه موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أنت مكانا سوى
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فلنأتينك بسحر بمثله فاجعل فاجعل بيننا بيننا وبينك موعدا موعدا لا لا نخلفه نخلفه نحن نحن ولا ولا مكان أنت سوى مكانا سوى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فلنأتينك لك بسحر مثله فاجعل بيننا بينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى अच्छा यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा जैसे बैनना व बैनका है व बैनका नहीं है ठीक है तो जो जहाँ पर सबब मद्दा मौजूद ना हो तो वो जबर जेर पेश बढ़ा के नहीं पढ़नी है आपने दूसरी बात इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो हरूफ हल्की हैं थ्रॉट लेटर्स हैं हमजा हा आइन हा गैन खा उनकी अदायगी को मजीद बेहतर करने की कोशिश कीजिए قال موعدكم قال موعدكم قال موعدكم قال قال موعدكم يوم الزينة يوم يوم الزينة يوم الزينة يوم يوم الزينة وأن يحشر الناس وأن وأن يحشر الناس ضحى ضحى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال موعدكم قال موعدكم يوم الزينة يحشر الناس ضحى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ضحى فتولى فتولى فرعون فرعون فجمع فجمع كيده كيده ثم أتى ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده 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 ثم أتى قال لهم
موسى قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا لا تفتروا على الله على الله كذبا كذبا فيسحتكم 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 بعذاب فيسحتكم بعذاب وقد خاب وقد وقد خاب من افترى من افترى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على على الله الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر پڑھیے قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام فرعون تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر دلیل تھیں کہ کوئی ہے ہستی جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، ان ساری تقریباً تمام کائنات کی ان آیات کا، ان تمام نشانیوں کا ذکر کیا کہ میرا رب وہ ہے، میرا اور تمہارا رب وہ ہے جو تمام کائنات کا سنبھالنے والا اور پالنے والا ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں بھی دکھائیں، وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے اور حق کو تسلیم کر لے. لیکن وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اور معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ بھی دیکھ لینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اس نے تکذیب کرنے کی روش اختیار کی، سرکشی اور ظلم و زیادتی کی روش اختیار کی. قالا، اس نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، کہ تو نکالے ہمیں، من ارضنا، ہمارے ملک سے. اب بالکل ہی اس نے پینترا اپنا بدل دیا. کہاں وہ باتیں کر رہا تھا کہ اپنے رب کا تعارف کرواؤ، پھر اس کے بعد ہمیں پچھلی امتوں کا بتاؤ. لیکن جب اس نے دیکھا کہ بات یہاں پر نہیں بن رہی ہے اور میں بری طرح پھنستا چلا جا رہا ہوں اور تمام دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جا رہے ہیں اور قریب ہی ہے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو تمام لوگ حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ حق
کو پیش کر رہے ہیں، اور حق اپنے اندر ایک بہت بڑی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو اس نے فوراً سے پینترا بدلا اور اس نے ایک ڈر اور ایک خوف اپنے آس پاس رہنے والوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایک نئی چال چلی۔ اسے کہا قولا، کیا اسے کہا کہ اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا، تاکہ تو نکالے ہمیں، من ارضنا، ہمارے ہی ملک میں سے، بسحری کا، اپنے جادو سے، اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ایک جادو قرار دیا اور کہا کہ تم یہ ساری کام تم اس وجہ سے کر رہے ہو تاکہ تم ہمیں اس ملک سے نکال دو اپنے پورے جادو کے زور اور قوت کے ساتھ۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس یقیناً ہم بھی لائیں گے تیرے پاس، تیرے مد مقابل، بسحر، جادوگروں کو، مثلی ہی، بسحری، جادو، مثلی ہی، اس جیسا، فجعل، پس مقرر کر لے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکا، اور اپنے درمیان، موعدن، ایک وعدہ، ایک وعدے کا وقت، لا، نہیں، نخلفہ، نہ خلاف کر سکیں گے اس کے، نحنو، ہم، ولا، اور نہ، انتا، تو، مکانن، ایک میدان میں، سوا، جو ہموار ہوگا۔ یہاں پر اس کا اصل مقصد اور اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ ایک طرف سے ہٹا کر جو دین اسلام کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا گیا، جو دلائل کے ساتھ بات پیش کی گئی، اور جو آخرت کے بارے میں ذکر کیا گیا، ان قائد سے ہٹا کر توجہ دوسری طرف مبذول کروا دینا۔ حالانکہ فرعون خوب اچھی طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ آپ حق کے ساتھ تشریف لے کر آئے ہیں، اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، لیکن اس نے ایک نئے سیناریو کی طرف، ایک نئی چیز کی طرف موڑ دیا لوگوں کو، اور کیا توجہ ان کی ایک نئی طرف مبذول کروا دی، تاکہ اصل حقائق کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور لوگ ایک نئی چیز کی طرف سوچنا شروع کر دیں۔ اور وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جس طرح کا تو جادو ہمارے پاس لے کے آیا ہے، بالکل ہم اس کے مد مقابل، اس کے توڑ میں ہم جادو ہم بھی پیش کریں گے۔ اب ہم ایک، تم وعدہ کرو ہمارے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ مقابلہ ایک میدان کے اندر ہوگا جو کھلا اور ہموار ہوگا۔ حضرت موسیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو روشن دلائل ہیں وہ تمام دنیا تک پہنچے، جہاں جہاں تک لوگوں کی رسائی ہو، لوگ حق کو جان سکیں اور حق کو تسلیم کر سکیں۔ یہ موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ہی قیمتی موقع تھا، اور آپ نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جہاں وہ آپ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی موقع سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ قالا، کہا، موعدکم، وعدے کا دن تمہارا، یوم، دن ہے، الزینتی، نو روزہ کا دن، یعنی کہ عید کا دن۔ جو ان کا عید کا دن تھا وہ دن مقرر کیا گیا، کیونکہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ عید کے دن لوگ جوک در جوک ایک ایسی جگہ پر اکٹھا ہونا ضرور خواہش رکھیں گے جہاں پر سلطان کی طرف سے یا ملک کے حکمران بادشاہ کی طرف سے ایک بہت بڑے ایونٹ کا جو ہے وہ ایونٹ کو مقرر کیا گیا ہے، ایونٹ بنایا جا رہا ہے، اور لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوں گے۔ دوسرا، جب وہ عید کا دن ہوگا تو پھر تمام لوگ اپنی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر اس طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ یحشر، جمع کیے جائیں، الناس، لوگ، ضحیٰ، دن چڑھے۔ یہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے مقرر کیا، اور رات کا وقت اس لیے نہیں مقرر کیا کہ دن کی روشنی میں، اور اسپیشلی جب سورج صحیح طریقے سے چمکنا شروع کر دیتا ہے، اتنی سورج کی حدت بھی نہیں ہوتی، تو وہاں پر ہر چیز روشن اور واضح ہوتی ہے، آنکھیں حقائق کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہیں۔ ان دو چیزوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ان دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ایک تو عید کا دن ہو، اور دوسرا ضحیٰ کا وقت ہو، دن چڑھے کا وقت ہو، تاکہ لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوں اور روشنی کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ حقائق کو دیکھیں۔ فتولا، پھر لوٹ گیا، فرعون، فجمع، پھر جمع کیا، کیدہ، اپنے داؤ، ثم، پھر اتا، وہ آیا،
اب فرعون نے کیا کیا، پورے ملک کے اندر منادی کر دی کہ جو بھی بہترین جادوگر ہیں اس کے ملک کے، وہ اس کانٹیسٹ میں حصہ لیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آئیں گے اور جادو کے ذریعے سے اس کو انہیں ہرانے کی کوشش کریں گے۔ دن مقرر ہو گیا اور اس نے جتنی کوشش، سر توڑ کوشش کر سکتا تھا، اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اس نے ملک کے بہترین جادوگروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا۔ قولا کہا، لہم ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم بربادی ہے تمہاری، لا نا تفترو افطرا کرو یا گھڑو تم، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، کذباً جھوٹ، فیسحتکم کہ وہ فنا کر دے گا تم کو، بعذاب عذاب کے ساتھ، وقد اور البتہ تحقیق، خواب وہ نامراد ہوا، من افطرا من جس نے، افطرا جھوٹ گھڑا، افطرا پردازی کرنا یا جھوٹ گھڑنا، یعنی کہ غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جو کرتا ہے، یہ جو جھوٹ گھڑتا ہے وہ برباد اور نامراد ہی ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، کانٹیکسٹ کا دن آ گیا، سارے اکٹھے ہو گئے وہاں پر، اور جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ باز آ جاؤ تم اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو روکتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر افطرا پردازی کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، وہ دائمی عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی مراد کو نہیں پا سکتا اور کبھی بھی مراد یافتہ یا کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جس نے جھوٹ گھڑا ہو۔ یعنی کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے ان کو تنبیہت کر دی تھی کہ تم ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس میں تم اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا ہونے کی کوشش کرو۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق پہ قائم رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، حق کے ساتھ زندہ رہنے کی اور حق پہ ہی مرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر آمین لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آمین إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمین اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وإياكم، السلام عليكم. وعلیکم